صرف رمضان تک مسجدوں کو آباد نہ کرو، شوال میں بھی اور آئندہ بھی مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجدوں کے آباد کرنے والے کا مقام حدیث کے اندر بے انتہا آیا ہوا ہے، اور میں نے اس سفر میں بھی ایک حدیث سنائی، آپ لوگوں کو بھی سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے۔ کون آواز لگائے گا؟ آواز، این عمار این جیرانی، اس حشر کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں ہیں؟ آواز کیا ہوگی؟ این جیرانی، اے لوگو، اے میرے پڑوسیوں، حشر کے میدان میں تم کہاں کھڑے ہو دھوپ میں؟ این جیرانی، ہمارے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب اعلان کریں گے تو فرشتے کہیں گے یا ربی ومن ینبغی ان یکون جیرانک، اللہ دنیا میں کون سا انسان اس لائق ہے کہ آپ کا پڑوسی بنے؟ آپ نے ارشاد فرمایا این عمار المساجد، ارے ہمارے گھروں کو اور ہماری مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہی تو ہمارے پڑوسی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پڑوسی بنو۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، ایک تو یہ ہے، نمبر 3، نمبر 2، وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ نصیب کرے گا جس نوجوان نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں۔ نمبر 3، سائے مل میں جن کو اللہ تعالیٰ رکھے گا 7 قسمیں، 7 لوگوں میں سے تیسرا انسان کون ہے؟ رجلون ورجلون ورجلون ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ مرد مومن جو تنہائی میں، خلوت میں، اپنے بستر پر، اپنے کمرے میں جب اکیلا بیٹھا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کیا، ففاضت عینا، آنکھ میں آنسو کے پانی آ گئے۔ اس خوش نصیب کو بھی اللہ تعالیٰ کہاں رکھے گا؟ عرش کے سائے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے اور ہمیشہ توبہ کیا کریں۔ لیکن آج جو بتلانا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہر نمازی نمازی نہیں، ہر روزے دار نہیں، اور ہر توبہ کرنے والا توبہ نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ یہ آیت یاد رکھو، سورہ طٰہٰ کی مطالعہ کرنا، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، یہ توبہ اس کی قبول ہے جو اپنے اندر 4 شرطیں پیدا کرے۔ وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں۔ رمضان کا مہینہ قریبی تھا، گزرا، اور ایسے ملاقات ہوئی، میں نے مبارکبادی دی۔ الحمدللہ ہر رمضان میں آپ آخری عشرہ کہاں گزارتے ہیں؟ کعبۃ اللہ میں۔ ہم نے تو مبارکبادی دی، مجھے کیا خبر کہ مجھے یہ سبق پڑھائے گا، ہم نے تو دعائیں دی، اور میں نے کہا الحمدللہ نصیب والے ہیں جو ہر سال آپ کو موقع ملتا ہے۔ تو اب تاجر کیا کہتا ہے توبہ کیسے ہوتی؟ وہ ذرا سنو، کعبہ میں جا کے توبہ کر رہا ہے لیکن وہ بھی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہیں بھی توبہ کرے، توبہ کے کچھ شرائط ہیں۔ ہم نے مبارکبادی دی تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ ہاں وہ مولانا بات اصل ایسا ہے نا کہ ہمارا دھندا ہے جھوٹ بولنے کا، دھندا ہے برائیاں کا، تو سال کے 11 مہینے تو گناہ کرتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں بہت اکٹھا ہو جائے گا تب تو رب نہیں معاف کرے گا، تو اس لیے ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں چلے جاتے ہیں تاکہ سال بھر کا گناہ معاف ہو جائے، اور لوٹ کر کے آتے ہیں تو نئے سال کا نیا اکاؤنٹ۔ دیکھیں توبہ تو کیا ہے لیکن نیت اس کی فاسد ہے۔ ایسے ایک نہیں ہزاروں ملیں گے
میں یہ سمجھتا ہوں، سن لو، یہی مسجد ہے، جانے دو، اس مسجد کے پکے جو رمادی ہو گئے 12 مہینے کے، رمضان میں جو صرف لوگ اسلام مسلمان بنتے ہیں، پتہ نہیں رمضان میں کتنی رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں، کتنی توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی پھر وہی بے دینی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کن کی توبہ قبول کرتا ہے وہ پہلے سنو۔ ہماری بات سمجھ میں نا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اے لوگوں یقیناً میں بے انتہا مغفرت اور بخشش کرنے والا ہوں، ہم سے زیادہ کوئی گناہوں کو اور جرم کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھگایا تو پلٹ کر کہتا ہے لعنی، آدم کی وجہ سے مجھ کو تو جنت میں نکال رہا ہے نا، اچھا میں آدم کی اولاد کو دیکھوں گا کیسے وہ جنت میں جائے گے، کیا کرو گے؟ ہم ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، چاروں طرف سے ایسا گھیریں گے کہ توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا تو زندگی بھر بھٹکاتا رہے گا، لیکن زندگی میں کبھی تو ہم کو یاد کر کے ڈریں گے، اور زندگی میں کبھی بھی انہوں نے اگر صدق کے دل سے توبہ کر لیا تو ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ابلیس نے کہا اچھا زندگی بھر، تو پھر کہتا کیا ہے ظالم شیطان ابلیس، وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ وَارْتِفَاعِ مَكَانِكَ، اچھا اللہ سن لے، ہم زندگی بھر اس کو گمراہ کریں گے، برائیاں کرائیں گے، جہنم کی راہ پر لے جائیں گے، اور زندگی میں کبھی بھی توبہ کر لے گا تو اس کو بخش دے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ تو ابلیس کہتا ہے سن لے آپ بھی میرے رب، وَعِزَّتِكَ، آپ کی عزت کی قسم، اللہ اکبر، ابلیس سے وہ بھی بابا کی قسم نہیں کھاتا، کس کی قسم کھاتا ہے؟ اور آج مسلمان ہو کر کے کس کی قسم؟ بابا کی۔ اللہ کی تو جھوٹی قسم کھا لے گا، لیکن اپنے بابا کی کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ ابلیس کا عقیدہ ذرا دیکھو کیا کہتا ہے، وَعِزَّتِكَ، اے میرے رب آپ کے عزت کی قسم، وَجَلَالِكَ، آپ کے جلال کی قسم، وَارْتِفَاعِ مَكَانِكَ، آپ کے اعلیٰ مقام کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، ہم ان کو گمراہ کرتے رہیں گے ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کی جان نہیں نکل جائے گی تب تک میں ان کے پیچھے لگا رہوں گا۔ اب تو مرتے دم تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا سن لے ابلیس، تو قسم کھاتا ہے میری عزت کی، میرے جلال کی، میرے عالی مقام کی، کہ جب تک ان کے جسم میں جان رہے گی تب تک ان کا پیچھا کرتا رہے گا۔ تو میرا بھی فیصلہ سن لے آدم کی اولاد کے بارے میں، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، میں بھی اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں، اپنے عالی مقام کی قسم کھاتا ہوں، جان نکلنے کے پہلے بھی توبہ کر لیں گے تو معاف کر دوں گا۔ اتنا کہنا تو ابلیس اپنے چہرے کو پٹا، ویلتی یا ویلتی، اب تو برباد ہو گیا، مرتے دم تک میں پیچھا کرتا رہوں گا، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا۔ اسی لیے سنا ہوگا صحیح بخاری کی روایت، زندگی گزر گئی، ایک یہودی بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، سنا ہے نا؟ کہاں آتا تھا؟